نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اب اس آیت میں پچھلے انبیاء کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت سے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے نہ سستی دکھائی، وہن کیا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن ارادے کی کمزوری کو کہتے ہیں، یعنی شوڈ آئی ڈو اور نوٹ، اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے کہ کروں یا نہ کروں، کشمکش ہوتی ہے، اسے وہن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے سستی نہیں دکھائی، ان کے ذہنوں میں وہن نہیں آیا، اس کے لیے جو پہنچا انہیں اللہ کے راستے میں، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے۔ ضعف جسمانی کمزوری کو کہتے ہیں، اور نہ وہ دبے، یعنی کہ وہ انڈر پریشر بھی نہیں آئے۔ اب یہاں اشارہ ہے ان جنگوں کی طرف جو پہلے ہوئی، حضرت موسیٰ، داؤد اور طالوت کی جو جنگیں تھیں۔ لفظ آیا ہے ربیون کثیر، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد 1000 لوگ تھے جنہوں نے مل کر جنگ کی تھی اور انبیاء کا ساتھ دیا تھا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ رب والوں سے مراد علم والے اور فقہا لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مدد کی تھی۔ اور یہ جو جنگی دستے تھے ان کو ایسی بھی تکلیفیں پہنچی تھیں جو برداشت میں نہ تھی، لیکن وہ گھبرائے نہیں، ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے، انہیں جسمانی کمزوری بھی نہیں آئی، فزیکلی بھی وہ سست نہیں ہوئے۔ اور جیسے ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا، کیونکہ آیات اسی کانٹیکس میں چل رہی ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی ایک افواہ وہاں پھیل گئی، اور مقصود یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ مسلمان ایسے وقت میں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ صبر کا ذکر اس لیے کہ استقامت صبر سے آتی ہے، اور کمزور نہ پڑنا، یہ سب چیزیں کیسے آتی ہیں؟ صبر سے آتی ہیں۔ اور صبر کیسا؟ نقصانات پر صبر، لوگوں کی باتوں پر، تکلیفوں پر، اپنی مرضی پوری نہ ہونے پر صبر، پھر لوگوں کے اعتراضات پر صبر، تنقیدوں پر صبر، لوگوں کے برے رویوں پر صبر، اور دنیا میں کوئی صلہ نہ ملنے پر صبر۔ پھر فرمایا نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ اب ایسے لوگ جن کے اندر وہن اور ضعف نہ تھا وہ یہ دعا کر رہے تھے، سراپا عاجز، دیکھیے کہ سب کچھ کر کے بھی عاجز ہے۔ مشکل میں بے صبرے ہونے کی بجائے اپنی غلطیوں پر صبر کرنا یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو، سب کو بخش دے، وَإِسْرَافَنَا، اور ہماری زیادتیوں کو بخش دے ہمارے معاملے میں، اور جما دے ہمیں۔ ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور مدد فرما ہماری اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیے پچھلی آیت سے اس کو ریلیٹ کرے کہ نہ وہ دبے، نہ وہ کمزور ہوئے، نہ ان کے حوصلے پست ہوئے، پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ایاک نستعین، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو عطا کیا انہیں اللہ نے ثواب دنیا کا اور اچھا ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اگر ہم اس آیت کو، دونوں آیات کو دیکھیں پچھلی، تو یہ احسان ہی کا رویہ تھا کہ وہ کمزور بھی نہیں ہوئے، ان کے حوصلے بھی پست نہیں پڑے، وہ دبے بھی نہیں، انہوں نے صبر بھی کیا، اور پھر اپنی استقامت کی دعا بھی مانگی اور بخشش کی دعا بھی مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، یعنی فتح اور مال غنیمت ملا، پھر انہیں حکومت ملی، نیک نامی ملی، اور آخرت کا ثواب تو ان کے لیے ہے ہی، جنت، قرب الہی، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور اگر آیت کو دیکھیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، دنیا کا صرف ثواب دیا گیا، وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اچھا ثواب دیا گیا۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گی ان کی جنہوں نے کفر کیا، تو وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں سے، ورنہ پلٹ جاؤ گے تم خسارہ پانے والے ہو کر۔ یعنی اگر تم نے کفار کی باتیں سن لی، مان لی، تو وہ تم کو تمہارے دین سے پلٹ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ میں میدان جنگ میں ہونے کے باوجود شکست ہوئی، تو لوگوں کے دین سے پھرنے کا موقع مل گیا۔ کافر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، منافقین مسلمانوں کو پھیرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کو الرٹ کیا، اور فرمایا کہ اللہ بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے، اور بہترین ہمدرد ہے۔ فرمایا بلکہ اللہ مددگار ہے تمہارا، اور وہ بہترین ہے مدد کرنے والوں میں۔ ان قریب ہم ڈال دیں گے دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا رعب کو۔ تو رعب بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا ساتھ اللہ کے اس کو جو نہیں اس نے نازل کیا جس کی کوئی دلیل،
اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اگر ہم اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو اللہ کی یہ بھی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، حالانکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی جنگ جیت کر واپس جا رہے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ابھی مدینہ خالی ہے اور اس کے جو گھر ہیں وہ خالی ہیں، تو لہٰذا انہیں لوٹا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا ہوا تھا اور وہ ان کے مسلمانوں کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے۔ اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا جب تم قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے اور جھگڑا کیا تم نے رسول کے حکم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے جو اس نے دکھایا تمہیں وہ جو تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، لیکن ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے مومنوں سے جیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نہیں ہوا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی جنگ میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ پھر کیونکہ مسلمان فتح کی طرف چلے گئے تھے تبھی تو مال غنیمت لوٹنے نیچے چلے گئے، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے، یعنی ان کے اندر مال کی محبت آ گئی، اور جھگڑا کیا تم نے جب وہ اپنے درے کو چھوڑ کے چلے گئے اور رسول کے حکم کے بارے میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آواز دے رہے تھے، پیچھے سے پکار رہے تھے کہ اپنے دروں کو نہ چھوڑیں، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے، تو اس نے دکھایا تمہیں جو تم پسند کرتے ہو، یعنی پھر مال غنیمت انہیں نظر آیا اور وہ اس کو پکڑنے گئے۔ تو تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے دنیا کو اور تم میں سے کوئی ہے جو چاہتا ہے آخرت کو۔ تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ تو اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا تھا اور ابتدائی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی، پھر جب انہوں نے بزدلی دکھائی، مال کی محبت میں پڑ گئے اور پھر انہوں نے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کی شکست کی ایک بڑی وجہ جو یہاں نظر آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ ان کے آپس کا اختلاف تھا اور دوسرا مال کی محبت تھی۔ لیکن مسلمانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے پھیر دیا تمہیں ان سے، یعنی کہ پھر اس کے بعد مسلمان کفار سے غافل ہو گئے۔ لیکن کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کیا تم سے، اور اللہ فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے کسی ایک کو، اور رسول بلا رہے تھے تمہیں تمہارے پیچھے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے کہ لوگوں میری طرف آؤ، لوگوں میری طرف آؤ، جو میری طرف آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو یعنی جب تم جبل احد پر چڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے اور تم سن نہیں رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے دیا تمہیں غم ساتھ غم کے، تاکہ نہ تم رنج کرو اس پر جو چھن گیا تم سے اور نہ اس پر جو پہنچا تمہیں۔ اب یہاں غم پر غم کی بات ہے، کئی غم ملے انہیں۔ جنگ احد پر جو غم ملا اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، سنت سے روگردانی تھی، اور پھر کیا تھا، مال غنیمت کے جانے کا غم تھا، پھر شکست کا غم تھا، پھر کئی مسلمانوں کی شہادت کا غم تھا، اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ تھی۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ تاکہ آئندہ آنے والے مصائب کو سہنے کی صلاحیت مسلمانوں میں پیدا ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ نہ تم رنج کرو اس پر جو چھن گیا تم سے اور نہ اس پر جو پہنچا تمہیں، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس نے اتارا تم پر بعد غم کے امن، ایک اونگ ڈھانپ لیا اس نے ایک گروہ کو تم میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت دی، ان کو نعم البدل دیا، وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ تحقیق فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے۔ اب منافقین کی فکر مزید بڑھ گئی کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنا، جاہلیت کا۔ وہ کیا گمان کر رہے تھے؟ بدگمانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی، اور پھر یہ کہ اب دوبارہ کامیابی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے سوچا کہ اب اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہے ہمارے لیے معاملے میں کوئی چیز، یعنی اللہ نے لکھ دیا تھا، تم اپنی قتل گاہوں تک خود پہنچے۔ دراصل مارکا تو اصل میں ہوا ہی یہ تھا کہ وہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ یعنی فتح اور شکست کا معاملہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ چھپا رہے تھے اپنے نفسوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کوئی چیز تو نہ قتل کیے جاتے ہم اس جگہ۔ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو البتہ نکل پڑتے وہ لوگ
وہ جو لکھ دیا گیا تھا تم پر، یعنی جن پر جہاں قتل ہونا یا جہاں موت لکھی ہو انسان وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا طرف اپنے سونے یعنی مقام پر، یعنی موت کی جو جگہ تھی قتل گاہ، یا پھر سونے کی جگہ یعنی بستر پر، اور تاکہ وہ آزمائے اللہ اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ خالص کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوتاہیوں سے پاک کرنا تھا، خالص کرنا تھا اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ بے شک وہ جو پھر گئے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما تو بے شک استزلہم پھسلا دیا انہیں۔ استزل زا لام، لام سے ہے، زل کہتے ہیں خواہش کرنا، پھسلانے کا ارادہ کرنا، کسی چیز کو صحیح راستے سے ہٹا دینا۔ جنگ کے دن جو لوگ اپنا کام چھوڑ بیٹھے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ شیطان کی پھسلاہٹ تھی، بوجہ بعض اعمال کی جو انہوں نے کمائے۔ کسبو، کیا کمائی کی انہوں نے؟ مراد ہے نافرمانی۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کی طرف جو منہ موڑ گئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور البتہ تحقیق درگزر کیا اللہ نے ان سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے، بہت حلم والا ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح، کن کی طرح؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا۔ مدینہ کے منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور عمومی طور پر سب منافقین یہاں مراد ہیں۔ انہوں نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کو جب وہ چلے پھرے زمین میں۔ اخوانہم کہتے ہیں رشتہ داروں کو، یا پھر کوئی بزنس کے ساتھی جیسے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، یا پھر ہم نسب لوگوں کو، ہم منصب لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ چلے پھرے زمین میں، یعنی جب وہ زمین میں سفر کرتے اور سفر کی حالت میں پھر مر جاتے، یا پھر غازی بن کر لوٹتے، او کانو غزن، یا پھر وہ غازی ہوتے لڑنے والے جو واپس لوٹ آتے ہیں، اگر ہوتے وہ پاس ہمارے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ بنا دے اللہ ان کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں۔ تو دراصل منافقین کے اس قول کو حسرت بنا دے، کاش وہ سفر پر نہ جاتے۔ اور جیسے ہم عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں، اگر کسی کی ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، اگر وہ نکلتا ہی نہ تو وہ مرتا نہ۔ تو ایسی مایوسی کی باتیں اور ایسی ندامت کی باتیں مسلمان نہیں کیا کرتے، مومن نہیں کیا کرتے۔ لو کا مطلب اگر بھی ہے، لو کا مطلب کاش بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، لیکن کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی، کیونکہ لو کہنا یعنی کاش کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، اور تاکہ بنا دے اللہ ان کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، اور اللہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کے راستے میں، یا مر جاؤ تم، تو البتہ بخشش اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں کوئی قتل ہو گیا یا وہ مر گیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور شہادت تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رحمت خیر مما یجمعون، لوگوں کا مال دنیا ہر چیز سے بہتر کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں موت۔ اللہ کے راستے میں موت کون کون سی موت ہوتی ہیں؟ طالب علم کی موت کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت کہتے ہیں، پھر اسی طرح حاجی کی موت ہے، اور خالصتاً وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے نکلے ہیں، شہید کی موت اللہ کے راستے کی موت ہے۔ اور البتہ اگر مر جاؤ تم یا قتل کر دیے جاؤ تم طرف اللہ کے، تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اگر کوئی شہید ہو کر مرے گا تو اللہ کے ہاں اس کے مرتبے ہیں، اگر کوئی قتل کر دیا جائے گا تو بھی اللہ انصاف کرنے والا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موت تو آنی ہی آنی ہے، پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے نرم ہو گئے آپ ان کے لیے۔ تو گویا دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جنگ احد کی غلطی کے بعد مومن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد شرمندہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحیم اور شفیق ہی پائے گئے ہیں۔ تو دراصل دل میں اس کی بڑائی ہوتی ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے اور جس کا اخلاق بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر ہوتے آپ تندخو اور سخت دل تو البتہ وہ منتشر ہو جاتے آپ سے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہوتے تو صحابہ کرام میں اختلاف آ جاتا اور وہ منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، بس درگزر کیجئے ان سے، کسی نے غلطی کی تو پورا پورا معاف کر دینا، اندر بھی کوئی میل نہ رکھنا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا درگزر ایسی معافی ہوتی ہے کہ دوسرے کو احساس بھی نہ ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی تھی۔
وَاسْتَغْفِرْ اور بخشش مانگیے لہم ان کے لیے، یہ ہے حقیقی خیر خواہی کہ معاف کر دیا اور پھر ان کے لیے بخشش بھی مانگ رہے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، کن لوگوں سے؟ انہی سے جن سے شکست ہوئی۔ یہاں بہت بڑا لیسن ملتا ہے، حالانکہ ان سے غلطی ہوئی، شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، انہیں پس پشت نہ ڈالو، ان کا احترام کرو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، اور ٹیم ورک سے ہمیشہ سکسیس ملتی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اب یہ ایک مشکل معاملہ تھا، کیونکہ کسی کی وجہ سے اگر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے، پھر آپ کو دوبارہ اس پہ ریلائی کرنا پڑے، تو انسان تھوڑا ڈگمگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کر لو، جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ إِن يَنْصُرْكُمْ بے شک اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی اللہ چھوڑ دے، تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری بات اس کے؟ یعنی سب سے بڑی طاقت تو اللہ ہی ہے، اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب پچھلی آیات کو دیکھا جائے گا، اللہ پہ توکل کیا جائے گا، ایک ٹیم ورک سے کام کیا جائے گا، باہم مشورے کیے جائیں گے، درگزر سے کام لیا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کر بخشش کی دعا کی جائے گی ایک دوسرے کے لیے، اور پھر جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو تو وہ سب سے بڑی مدد ہے، اور پھر کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ توکل ہر کوتاہی کا علاج ہے، اللہ پر توکل ہر کمزور سے کمزور انسان کو بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ اب یہاں جو ذکر آ رہا ہوا ان یخذلکم، اور اگر چھوڑ دے اللہ کو تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ خیانت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اللہ بندے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کیا کرے مومنین، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے کہ یہاں مطلقاً خیانت مراد ہے، ایبسلوٹ، خصوصاً مال غنیمت کی خیانت کی بات کی جا رہی ہے کہ رسول تو خیانت نہیں کرتے، اور جو کوئی خیانت کرے گا یعنی رسول کے علاوہ جو بھی خیانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خیانت کو لے آئے گا، اور پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، یعنی جو اس نے کسبت، جو اس نے وہاں سے چیز مال غنیمت سے چرائی۔ کیونکہ یہاں جو یغلل کا لفظ آیا نا خیانت کا، وہ خاص طور پر ایسی خیانت کو کہا جاتا ہے، ایسی چوری کو کہا جاتا ہے جو مال غنیمت یا بیت المال سے کی جائے، تو جو اس نے جو بھی کمایا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ظلم نہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ کیا بھلا جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی اس کی طرح کا ہو سکتا ہے جو پلٹے اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ یہاں بھی سخت ان کا لفظ جو آیا ہے، سخت کہتے ہیں غصے کا پہلا درجہ، خلاف مرضی غصہ کا پہلا درجہ، جو عام طور پر ہماری بڑے کا چھوٹے پر غصہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں۔ غصے کا دوسرا درجہ ہے غیظ، اور تیسرا درجہ ہے غضب۔ تو بیسیکلی بات ہی ہو رہی ہے کہ وہ جسے اللہ کی رضوان کی تلاش ہو اور وہ جو اللہ کا غصہ کما کر لوٹے، برابر نہیں ہو سکتے۔ بظاہر دونوں ایک ہی کام کے لیے نکلے، لیکن ان دونوں نے کمائی غلط کی، کمائی الٹ کی، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، وہ مختلف درجوں میں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو گویا درجے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، اور انسان کو درجوں میں فرق کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا کہ ان کے اندر سے ہی ان میں ایک رسول بھیجا، یعنی وہ انسان ہی ہے اور ان کے اندر سے ہی ہے۔ جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول اپنے نفسوں میں سے، اور اس آیت میں مقاصد بتائے جا رہے ہیں رسول کے بھیجے جانے کے، نبی کے بھیجے جانے کے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات کی، قرآن کی، اور پھر ویزکیہم، وہ پاک کرتا ہے انہیں، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، یعنی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور چوتھا ہے حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم۔ یہاں جو تزکیہ نفس کی بات ہوئی ہے، تو تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک غلط چیزوں کو نکالنا، اور دوسرا صحیح چیزوں کو اڈاپٹ کرنا۔ تو انبیاء غلط چیزوں سے بھی روکتے ہیں اور صحیح راستہ بھی دکھاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں کرتے ہیں، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے، یعنی سب کچھ ہو لیکن قرآن نہ ہو تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کاموں کے لیے نبی بھیجا، اور اس سے پہلے مسلمان گمراہی میں تھے، اور اگر نبی کے بھیجے جانے کے اس مقصد کو کوئی مسلمان، کوئی انسان فالو نہیں کرتا تو وہ بھی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر دکھائے، باطل کو باطل کر دکھائے، اور حق کی راہ پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔